بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، جب مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی ہیں، ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم مکے جاؤ، اور مکے میں ہمارے بہت سے مسلمان صحابہ قید ہیں، کافروں کے چنگل میں ہیں، ان سے چھڑا کر چپکے چپکے مدینے کی طرف لاؤ، ان کو وہاں سے چھڑاؤ۔ تو یہ رات میں مکے پہنچتے تھے اور رات میں جاتے تھے، چپکے سے کسی گھر میں گھستے تھے، جہاں کوئی مسلمان صحابی قیدی ہوتا تھا اس کو اٹھا کر لاتے تھے اور پھر اس کی بیڑیوں کو توڑتے تھے اور پھر اس کو مدینہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، ان کو بیڑیاں توڑنے میں مہارت تھی، یہ جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے وہی کام لیا کہ تم اب مسلمان صحابہ کی بیڑیاں توڑ کر ان کو کافروں سے چھڑاؤ، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ کافر، ان کو چھڑاؤ۔ تو ایک دن یہ مکے کے اندر پہنچ گئے اور اسی جگہ چلے گئے جہاں مسلمان صحابہ قید تھے، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ چاندنی رات تھی، رات کے اندھیرے میں ایک عورت نکل کے آئی، اس نے دیوار کے پیچھے ایک سایہ دیکھا، سمجھ گئی کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس آدمی کا سایہ یہاں آ رہا ہے۔ وہ گئی دیوار کے پیچھے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی اس کو پہچان گئی، کہنے لگی تم تو مرثد ہو، تم تو مرثد ہو۔ مرثد نے دیکھا، مرثد بھی پہچان گئے، کہنے لگے تم تو عناق ہو، تم تو عناق ہو۔ کہاں زمانے جاہلیت میں جب مرثد اسلام نہیں لائے تھے تو اس عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، کئی مرتبہ اس عورت کے ساتھ مل چکے تھے، لمبے تڑنگے لمبے چوڑے تھے، وہ عناق ان کی دیوانی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد آج دیکھتی ہے، کہتی ہے مرثد پرانی یادیں تازہ ہو گئی، کتنے سال کے بعد تم آئے ہو، چلو ہمارے گھر چلو، ہمارے گھر میں کوئی نہیں، آج کی رات ہمارے ساتھ سو جاؤ، وہیں رات گزارو۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ آیا ناق، اب ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، یہ ہاتھ محمد رسول اللہ سے ٹچ ہو چکے ہیں، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کر لیا ہے۔ آیا ناق، اب حرام عورت کی طرف میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، آیا ناق بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ۔ اناق کہنے لگی اچھا اب تم بدل گئے ہو، میری آرزو اور میرے ارمانوں کا تم گلا گھونٹ رہے ہو، اتنے سالوں کے بعد آئے ہو، اگر تم نے میرے ارادے اور میرے ارمان اور میری آرزوؤں کو پورا نہ کیا تو میں چلا دوں گی۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو لیکن اب میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے، اب یہ حرام چیز کی طرف اٹھے گی بھی نہیں ہماری نظریں۔ اناق کہتی ہے آئے خیمے والوں اٹھو، آئے گاؤں والے اٹھو، ایک آدمی آیا ہے تمہارے قیدیوں کو چرا رہا ہے، تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اناق کی آواز سن کر محلے والے اور گاؤں والے اٹھنے لگے، دوڑنے لگے۔ مرثد ابن ابی مرثد نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو وہ بھاگ گئے، ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد ان کو ایک غار نظر آئی تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر اس غار کے اندر چھپ گئے۔ وہ لوگ پہاڑ کے اوپر تک آئے، ان کو غار کا دروازہ نہیں دکھائی دیا، انہوں نے گاؤں والوں نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب ہمارے سر پر آ رہا تھا، وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب ہمارے سر پر گر رہا تھا، لیکن میں ٹس مس نہیں کر رہا تھا، اگر میں تھوڑا بہت ہلتا تو وہ مجھے پہچان لیتے اور دیکھ لیتے، میں ایسے ہی چھپا رہا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ سب چلے گئے۔ رات کافی ہو گئی اور وہ سب چلے گئے، اناق بھی چلی گئی، یہ سوچ کر کہ اب تو مرثد ابن ابی مرثد بھاگ گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں غار سے نکلا اور پھر میں اپنے کام میں لگ گیا، اس کے باوجود میں نے ایک آدمی کو اٹھایا، اس کو اپنے کاندھوں پر لادا، لیکن وہ بہت بھاری آدمی تھا، ہم اس کو لے کے چل نہیں پا رہے تھے، وہ بار بار اس کو اٹھا
تھکا دیتا. تھوڑی دیر کے بعد ہم جب اس کے گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے اس کی پیروں کی بیڑیاں توڑی اور اس کے ہاتھوں کی بیڑیاں توڑی اور اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو پورا واقعہ سنایا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے. اناق ہماری پرانی دوست ہے, اس سے ہمارے زمانے جاہلیت میں بڑے اچھے تعلقات تھے. اس کے ساتھ میں زنا بھی کر چکا ہوں, اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا, اس کے گھر پہ رہتا تھا. اے اللہ کے نبی کیا اسلام لانے کے بعد میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ آپ اجازت دیجئے کہ میں اناق کو اپنی بیوی بنا لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ آئے مرصد انتظار کرو, اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اناق سے نکاح کر سکتے ہو یا نہیں نکاح کر سکتے ہو. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ, کوئی زانی کسی زانیہ ہی سے نکاح کر سکتا ہے اور کسی مشرکہ سے ہی, اور کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے یا زانی یا مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے. آئے مرصد تم ایمان لا چکے ہو, تم مومن ہو چکے ہو, اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے, کسی زانیہ اور مشرکہ سے نکاح کرے. لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اناق کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے. تم اناق کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو کس طریقے سے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. جنگل میں موجود بڑی خوبصورت عورت اناق, دوستی بھی رہ چکی ہے زمانے جاہلیت میں, اور وہ کہہ بھی رہی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, چلو اکیلا, تنہائی کا موقع, دل کے سارے دروازے کھلے, پورا چانس اور پورا موقع بھی دے رہی ہے. لیکن مرصد ابن ابی مرصد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر, میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چھوا ہے, اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. لہٰذا وہ نوجوان, وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, انی اخاف اللہ, تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. 5 چیزیں ہو گئیں.